الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بتلا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہو، اور نہ ہی وہ لوگ کہ جو اور نہ ہی ان لوگوں کا کہ جو راستے کو بھول گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 7 آیات کریمہ کی کل مکمل ہو چکی تھی۔ مزید سورۃ الفاتحہ سے متعلقہ اور صراط مستقیم سے متعلق تفسیر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو راہ راست پر قائم رہنے کے لیے فرقوں میں بٹنے سے تحفظ کے لیے ایک عظیم دعا سکھلائی کہ صراط مستقیم کی دعا اللہ سے طلب کرو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے، اور صراط مستقیم والا راستہ وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اہل یہود اس راستے سے بھٹک کر تفریط کا شکار ہو گئے کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور دین کو جاننے کے باوجود غلط راستے پر پڑ گئے اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور دین کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اہل یہود افراط کا شکار، اہل نصارہ افراط کا شکار کہ جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر دین کے اندر غلو اختیار کر گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا خدا بنانا شروع کر دیا، تصویر کے قائل ہو گئے، تو یہ افراط کے قائل ہو گئے، افراط کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتلائی کہ تم افراط و تفریط سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اور اسی کی اللہ سے دعا کرو
کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے، گمراہ راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ تو صراط مستقیم ٹیڑھے راستے سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ تو انسان کی تعلیم صراط مستقیم فرما لینے کے بعد بتلایا کہ یہ صراط مستقیم پر ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کی، جو سیدھے راستے پر چلے اور اللہ ان سے خوش ہوئے۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ محض کتاب اللہ سے انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، یا محض صراط الرسول سے انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، کیونکہ کتاب اللہ تو اللہ کا معجزہ ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمارے درمیان نہیں رہنا۔ تو کتاب اللہ کو بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کو سکھلانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے اپنے پیارے رسولوں کو چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم دی، کتاب اللہ کو سمجھایا، کتاب اللہ کو سکھلایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ 63 سال گزار دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کتاب اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ان کو سمجھنا، ان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے رجال اللہ کو چنا، صدیقین کو چنا، شہداء کو چنا، صالحین کو چنا، کہ جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو صراط مستقیم کے راستے پر ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ لہذا تم ان لوگوں کو ساتھ اپنی صحبتوں کو مضبوط کر لو، اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو ان لوگوں کے ساتھ، تو تم صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ لیکن اگر ان لوگوں کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تم راہ راستے بھٹک جاؤ گے، تم راہ راستے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے رجال اللہ کو قائم رکھا ہر دور میں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، تو ایسے لوگوں کی جب تک صحبت اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک کتاب اللہ سے تم ہدایت نہیں پا سکتے، اور اس وقت تک احادیث مبارکہ سے تم لوگ ہدایت نہیں پا سکتے جب تک رجال اللہ کی صحبتیں اختیار نہیں کرو گے۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں شخص، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو ایسے لوگ، ان لوگوں کی جب تک صحبت اختیار نہیں کرو گے، اس وقت تک جو ہے صراط مستقیم پر رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے کہ دیگر عورتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹے گی، اور ان 70 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو حق پر ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرقہ وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلے. اب صراط مستقیم پر کون چلے گا کہ جن پر اللہ کا انعام ہو. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. تو ان لوگوں کے راستے پر جو چلے گا وہ صراط مستقیم کے راستے پر, وہ راستوں سے بچ گیا, بھٹکنے سے بچ گیا, راہ راستے پر وہ سوار ہو گیا. تو انسان کی ہدایت کے لیے, انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پیاروں کی صحبت اختیار کرے. دین کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. جب تک اللہ والوں کی, نیک لوگوں کی, اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک صراط مستقیم پر چلنا انتہائی مشکل کام ہے. انسان گمراہ ہو سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کبھی ڈاکٹر کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر بنا, اس نے آپریشن شروع کر دیا, اس نے علاج معالجہ شروع کر دیا صرف کتابیں پڑھ کر. لیکن جب تک وہ تربیت یافتہ ڈاکٹروں کی صحبت نہیں جاتا اس وقت تک وہ لوگوں کا علاج معالجہ نہیں کرتا, آپریشن نہیں کرتا. انجینئر صرف انجینئرنگ کی کتابوں کو پڑھ کر تجربہ کار نہیں ہو جاتا. جب تک کہ انجینئرنگ سے وابستہ اپنے سے سینئر لوگوں, تجربہ کار لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا, ان کے ساتھ وقت نہیں بتائے گا, اس وقت تک وہ شخص صحیح معنی میں انجینئر نہیں بن سکتا. تو کتاب اللہ کے اس وقت ترجمہ کو پڑھ کر, اس کی تفسیر کو پڑھ کر اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ میں دین سیکھ گیا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ دین کو تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ دینداران, نیک لوگ, شہداء, صالحین کی صحبت اختیار نہیں کرے, اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا, اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ دین صراط مستقیم کو نہیں چلتا, دین کو صحیح معنی میں سیکھ نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی دین اسلام ایک بہت بڑی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے مجاہدات بہت نہیں زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کا ہمیں دعا سکھائی. دعا کیا سکھائی کہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلے کیا کرو؟ حمد کرو. اللہ میں حمد کرو, حمد و ثنا کرو, تعریف کرو. جب بھی دعا کرو کہ دعا کی مقبولیت کا طریقہ تمہیں بتلایا جاتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو, ہماری دعائیں قبول ہو, اللہ کے دربار میں مقبول ہو, تو تم کیا کرو؟ دعا کرو, حمد کرو. دعا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد کرو, تعریف کرو, ثنا کرو. اور جب حمد کر چکو تو پھر اس بات کا اقرار کرو کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی معبود حیات نہیں, تیرے سوا کوئی حقیقی خالق نہیں. اے اللہ تو ہی میرا حقیقی رب ہے, حقیقی مالک ہے, حقیقی خالق ہے. تو اس نے شرک کے تمام دروازوں کو ختم کر دیا, توڑ دیا, شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیا. اس شخص نے توحید کا اقرار کیا. تو دعا میں حمد و ثنا کے بعد شرک سے برات کا اعلان کرو کہ اللہ تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے. تو یہ کرنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگو. یہ کرنے کے بعد حمد کی, ثنا کی, شرک سے برات کا اعلان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس میں علماء نے دوسرا یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوشی کرے, دوشی کر لینے کے بعد پھر اپنے لیے دعا, دوسروں کے لیے دعا مانگو, پھر اپنے لیے دعا مانگو. تو
تو اس سورۃ الفاتحہ کا اندر دعا سکھائی گئی کہ اپنے لیے دعا مانگو ایسے الفاظ جن کے الفاظ مختصر اور مفہوم بہت وسیع ہو، یعنی الفاظ کم اور مفہوم بہت وسیع ہو، تو ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو اللہ رب العزت کے دربار میں دعا زیادہ مقبول ہوگی۔ اللہ کے دربار میں وہ دعا زیادہ مقبول ہوگی کہ جب تم الفاظ کم ہوں گے، مفہوم وسیع تر ہوں گے، ایک بہت بڑے دعاؤں کی خواہشات کے مجموعے کو چند الفاظ میں پڑھ لیں گے، یہ اس کی مقبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جس طرح صراط مستقیم یہ الفاظ مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ صراط مستقیم کا راہ ہمیں بتلا دیجیے۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اسے تمام گمراہیوں کے راستے اس کے لیے بخش کر دیے، گمراہیوں کے راستے اس کے لیے ختم کر دیے، توڑ دیے، تو اللہ رب العزت نے اسے سیدھے راستے پر چلا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی تعلیم خود اسے بتائی کہ میری تعلیم کس طرح کرنی ہے۔ پیدا کو قرآن کریم میں تمام سورتوں میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھا اور سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے الحمد کو رکھا۔ الحمد میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، وہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ جس ذات نے تیرے کی کائنات کو بنایا ہے وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ جس ذات نے تیرے لیے تمام نعمتوں کو نچھاور کر دیا ہے وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ انسان غور کرے کہ ایک عالم یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ عالم اکبر ہے، ایک عالم وہ ہے جو ہمارے اپنے وجودوں میں یہ عالم اصغر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اپنے وجود ہی کے اندر اپنی قدرت کے ایسے مظاہر بنا دیا کہ اگر ان میں غور کریں تو انسان اللہ کی باقی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کی نعمتوں کو سمجھنا شروع کر دے۔ تو جن نعمتوں کو جب ہماری نظر ہی نہیں جاتی، ان کی جب ہمارا دھیان نہیں جاتا اور اللہ رب العزت نے بالواقع ہمارے بدنوں میں وہ پرو دی، ہمارے بدنوں کو رکھ دی۔ انسان سوچے کہ جس کے متعلق جو ہے کہ یہ فرمایا کہ انسان کا اپنا وجود پورا ایک عالم ہے کہ اس کے بدن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین ہے، اس پر اگنے بدن پر اگنے والے بال کیسے ہیں جیسے زمین پر اگنے والی نباتات، انسان کے جوڑ کیسے ہیں جیسے زمین پر جمے ہوئے پہاڑ ہے، انسان کے بدنوں کے جوڑ وہ ایسا ہے کہ جیسے زمین پر گڑے ہوئے پہاڑ ہے۔ انسان کے بدن کے رگیں وہ ایسی ہیں جیسے زمین کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ تو انسان کا پورا اپنا وجود ہی ایک پورا عالم ہے کہ انسان اس عالم میں غور کرے تو اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کا ذوق بڑھ جائے، اللہ کی خدائی پر ایمان کا اس کا ذوق اور شوق بڑھ جائے اگر اپنے وجود میں اسے غور کرے۔ تو یہ انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ اور بے شمار رہیں، تو فرمایا ہم نے انسان کو جوڑ و بند پیدا کرنے کے بعد اس کے جوڑ و بند کو مضبوط کر دیا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ ہم نے پیدا کیا اور اس کے جوڑ کو مضبوط کر دیا کہ اگر کوئی لوہا کی ہوتا تو وہ 60-70 سال کی عمر کے اندر گھس جاتا، پتھر ہوتا ہے وہ بھی گھس جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مسلسل اس میں رگڑے لگنے سے اس کے استعمال سے وہ چیز گھستی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کے بدن کو قوی رکھتا ہے 60-70 سال تک، چونکہ انسان کی عمر زیادہ 60-70 سال، تو یہاں کے بعد انسان ضعف کی طرف چلا جاتا ہے، کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا وقت ہمیشہ کی زندگی کی طرف اب پلٹنے والا ہے، لوٹنے والا ہے۔ اب
اب اس نے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کے بدن کو اگر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں پہنچا دے، اگر موت پہ لینا ہے تو اللہ رب العزت اس اعتبار سے اس کا اندر کمزوری پیدا کرتا ہے کہ 60-70 سال کی عمر میں پھر اس کا بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ 60-70 سال تک جو ہے اس کے اعضاء اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پوری طرح کام کرتے ہیں، اس کے جوڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں وہ گھستے نہیں ہیں، وہ پوری طرح کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط اس کے جوڑوں کو بنایا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، تو اتنا مضبوط بنایا کہ مسلسل بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک مسلسل دن میں کتنی مرتبہ اس کے جوڑ بند ہو رہے، لیکن ان جوڑوں میں ذرا بھر بھی کوئی کمی گھستے نہیں، چھوٹے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، مضبوط رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو کتنا مضبوط بنایا، اس کے جوڑوں کو کتنا مضبوط بنایا۔ پھر انسان دیکھے کہ اللہ نے اسے آنکھ دی، اب آنکھ جو ہے یہ ایک پوری ایک عادت ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے اسے باہر کی چیزیں پوری طرح نظر آتی، تاحد نگاہ نظر آتی ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ آنکھ بھی کبھی دیکھے گی جب وہ اپنے انسان اپنے وجود سے باہر کی فضا کی طرف دھیان کرے گا کہ باہر کی فضا اس کے کام کرے گا، کہ سورج جب تک چمک رہا دمک رہا اس وقت تک اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کہ روشنی ہے آنکھیں کام کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سورج اللہ کی وجہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر سورج تب تک ہے جب تک یہ فضا، جب تک یہ آسمان ہے، اگر آسمان نہیں کہ فضا نہیں تو سورج کے لیے جائے مقام نہیں، تو سورج تب تک ہے جب تک یہ فضا، جب تک آسمان ہے۔ تو اللہ نے فضا کو قائم رکھا، آسمان کو قائم رکھا اور سورج کو اس پر جما دیا، اس کی جو ہے مقدار ہے، اس کی رفتار، اس کا سفر، اس پر اس کی سفر کے راستے کو متعین کر دیا، اور انسان کا پورا وجود اس عالم اکبر کے اندر دیکھ رہا ہے۔ انسان کا اپنا وجود عالم اصغر اور یہ پوری کائنات عالم اکبر، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم قطع نظر کر کر ان نعمتوں سے، اپنے وجود سے، اس جہاں سے، اس فضا سے، اس کائنات سے ہماری ساری صرف اس ایسی چیز جو ہمارے لیے اپنے وجود اور کائنات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کیا؟ دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات، دنیا کا مال و متاع۔ آج انسان کی ساری طرح اپنی چیزوں کی طرف لگے اور ان چیزوں میں لگ کر انسان بھول گیا اللہ کی ایک بہت بڑے عالم اس کے اپنے وجود میں موجود تھا، اسے بھول گیا۔ اس نے کس لیے بنایا اور یہ پورا جہاں اللہ نے کس لیے بنایا، اسے وہ بھول گیا۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں خریدنے سے ملتی نہیں، یہ ایسی چیزیں خریدنے سے ملتی نہیں، ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، لیکن سورج خریدنے سے ملتا نہیں ہے، ہوا خریدنے سے ملتی نہیں ہے، روشنی خریدنے سے ملتی نہیں ہے، اور انسان کا وجود کے اندر سانسیں یہ خریدنے سے ملتی نہیں۔ تو انسان کا بدن یہ فرا ہے، جز ہے، انسان کے بدن کی جو اصل ہے وہ اس کی روح ہے۔ تو اللہ نے وجود دیا تو وجود ہی جز تھا، ماں کے پیٹ سے بچے نے جنم لیا، ماں کے پیٹ میں رحم میں بچہ پڑ گیا، تو یہ ایک جز ہے، یہ فرا ہے، اصل اس کی روح تھی۔ اللہ رب العزت نے بے معنی وعدہ کر دیا، بدن کے اندر روح کو کھول دیا اور انسان دنیا کے اندر وجود دے آیا، پیدا ہو گیا۔ تو اصل وہ قائم تھا، جب تک قائم تھا یہ وجود حرکت میں ہے۔ جب بھی اللہ نے اصل پر کھینچا یعنی روح پر لے لیا تو یہ بدن، یہ جز جس کو پالنے ہم لگے، جس کی نشو و نما کے لیے ہم لگے، جس کو نکھارنے کے لیے، سبحان کے لیے، رونق بخشنے کے لیے ہم نے ساری زندگی 60-70 سال گزار دی، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کو جو ہے حسن دینے کے لیے ہم نے 60
جو بھی وہ اس بدن کو اس نے چھوڑا تو اس کا حسن دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کی طاقت ہری کی دھری رہ گئی، اس کا حسن، اس کے لذات، اس کی خواہشات سب رکھی کی رکھی رہ گئی، دھری کی دھری رہ گئی، کچھ کام نہ آئے۔ تو کام کس نے تب تک اس نے کام کیا جب تک اس کے ساتھ اس کی اصل قائم ہے۔ کیا اصل کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں جو بے مانگے انسانوں کو عطا کی ہیں وہ اتنی ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو شمار نہ کر سکو، بن مانگے عطا کی۔ مانگنے سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا ایک طرح سے اپنی خواہشوں کا کچھ مانگتے ہمیں نہیں ملتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ مانگ مانگ کر تھک گئے، چند سجدے کرتے کہتے ہیں کہ سجدے کر کر تھک گئے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا یاد رکھو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے، کچھ کا سفر دنیا میں بھی چلتا ہے، کچھ دعاؤں کے نتیجے میں آواز بڑھائے ختم ہو جاتی ہے، کچھ دعائیں بڑی قبول ہو جاتی ہیں جو مانگی جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مانگی جاتی ہیں وہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو بے ذخیرہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بس اگر ہم کچھ مانگ رہے ہوتے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو ہمارے رب ہمارا خیرخواہ ہے، ہمارا رب ہمارے بارے میں برا نہیں سوچتا، ہمارا رب ہمارے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تم معاف سے عطا کرو، تم مانگو کیسے، تم توبہ کرو تو تمہاری توبہ کو قبول کرو، تم کرو کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرم فرمانے والے ذات ہے، یہی یوں تو نہیں۔ قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ رب العزت نے رکھ دیا، ہر سورت کے شروع میں اپنے رحمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اپنی مہربانی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور ساتھ میں دشمن کا بھی ذکر کر دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر کلام اللہ کی تلاوت شروع کرو تاکہ تمہارے دشمن سے بھی تمہاری حفاظت ہو جائے، شیطان رجیم سے، اور اللہ کے رحم کی طرف بھی تمہاری توجہ ہو جائے کہ اللہ بڑھائی رحم و کرم فرمانے والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر صورت کے شروع میں اسماء کو رکھ دیا، تو انسان کا آج اگر دعائیں قبول نہ ہو تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، مزید گناہوں پر وہ جب جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بہت رحم کرم فرمانے والی ذات ہے، تو انسان کو بے مانگے اتنی نعمتیں دے دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس ذات نے بے مانگے ہوئے نعمتیں عطا کر کیوں نہ اس کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو، اس کی تعریف۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے پورے قرآن میں الحمد کو لکھا ہے۔ سورتوں میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو، اور سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمد کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ میں حقیقی ذات ہوں کہ جس کی جو تعریف کے لائق ہے، حمد کے قابل ہے، لہٰذا تو میری تعریف کرو، تم میری حمد کرو، اور میری حمد کرنے کے بعد شرک سے برات کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تم ایسا کر لو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، دنیا میں شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں، گمراہی والے راستے بہت زیادہ ہیں، کہ اے اللہ تو شیطانی راستوں سے ہم سب کی حفاظت کرو، گمراہ کاموں سے، گمراہ راستوں سے ہم سب کی حفاظت کرو، اور سیدھے راستے پر ہم سب کو چلا۔ اب یہ دعا کون سکھلا ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اللہ نے سکھلایا کہ اس طرح دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت نے سکھلایا کہ کیوں دعا مانگو۔ اپنی الفاظ میں ذرا غور و فکر کریں، ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کتنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا رب ہم پر کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے، کتنے پیارے انداز میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تم میری تعریف کرو، مجھ سے محبت رکھو، میری تعریف کرنے کے بعد مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو شرک کے برات کے اظہار کے بعد کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ اس صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے۔ یہ اللہ دنیا کا اندر گمراہ پھول راستے بہت زیادہ ہے، شیطانی راستے بہت زیادہ ہے، اے اللہ تو سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو کتنی محبت ہے اللہ جل جلالہ ہم سب لوگوں سے، تو ہم اپنی جو اللہ کی
کے پیچھے اللہ ملے گا، ان سب کے پیچھے اللہ ملے گا، اور اللہ بڑے ذات ہے کہ جو تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا چاہے کوئی دنیا کے خزانے تمہیں مل جائے تو تمہیں کچھ نہیں ملا، کیونکہ دنیا کے خزانے معلومات کی انتہا اور ابتدا بھی ہے، لیکن اللہ جو تمہیں مل رہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، اور دنیا کے وہ خزانے جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اس کا حقیقی مالک و خالق اللہ ہے۔ تو جو تمام دنیا کے خزانوں کا مالک و خالق ہے، اگر وہ مل گیا تو سمجھو پوری کائنات مل گئی، اگر وہ نہیں ملا تو سمجھو پوری کائنات سے چھوٹ گئی، چاہے مل جائے ظاہری طور پر مل گئی لیکن پھر بھی کچھ نہ ملا، کیونکہ موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی، تو اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تم مجھ سے دعا کرو کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تمہیں انعام ہے، خود ہی بتا دے رجال اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا، ہمیں کیا معلوم ہے سیدھے راستہ کون سا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی آج موجود نہیں ہے، نبیوں پر یہ اللہ کے سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صدیقین شہداء صالحین ہیں، تو ایسے لوگ جو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے شہداء اللہ تعالیٰ دنیا کے دکھا دیتے دین کے لیے کیا جواب کرتے ہیں، صدیقین موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، یہ لوگ تو موجود ہیں، یاد ہے ان لوگوں کی صحبت میں لگ گیا، ان لوگوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامو لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم راستوں میں شیطان کے راستوں پر چلنے سے بچو، راستوں میں بھٹکنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وصلى الله تعالى على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔